الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ بار دیگر اپنی زبانوں کو معطر کریں اور صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين حبيبنا وحبيب إله العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام علامات المؤمن خمس 51 ركعة صلوات. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا اس مقام پر آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مومنین ان مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کا یہ خرچ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، اور ہمارے ولی عصر امام زمان یوسف زہرا عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا اور آقا کی زیارت نصیب فرما. ان دعاؤں کی قبولی کے لیے بلند تر صلوات. سامعین محترم،
عزاداران مظلوم کربلا، آج آپ کے علم میں ہے کہ چہلم کا دن گزرا ہے۔ اس حدیث کو امام حسن عسکری علیہ السلام سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں چہلم کے حوالے سے، اربعین کے حوالے سے ایک جملہ موجود ہے۔ تو بندہ حقیر نے مناسب یہی سمجھا کہ اس حدیث کو تلاوت کیا جائے اور آپ کی خدمت میں اس حدیث مبارکہ کا مختصر مفہوم، کچھ معانی جو ہیں وہ آپ کی خدمت تک پہنچائے جائیں۔ اس حدیث مبارکہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علامات المؤمن خمس، کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ علامت سے کوئی چیز پہچانی جاتی ہے، چیز کی معرفت علامت سے ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور مفہوم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ اس زمانے میں جو مذہب تشیع کی 2 معروف علامتیں بن چکی ہیں، ہمیں ان 2 چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو اس وقت پوری کائنات میں، کسی ایک ملک میں نہیں، پوری کائنات میں مذہب تشیع کی شناخت بن چکی ہیں، علامت بن چکی ہیں؟ ایک دن ہے یوم عاشوراء، 10 محرم کا دن، یہ مذہب تشیع کی علامت اور پہچان ہے۔ اور دوسری جو پوری کائنات میں مذہب تشیع کی علامت ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ اس دن کے حوالے سے تشیع جنہوں نے مذہب شیعہ قبول کیا ہے ان کی یہ علامت ہے، وہ دن ہے یوم اربعین، 40 کا دن، چہلم امام حسین علیہ السلام کا دن۔ جب یہ 2 دن مذہب تشیع کی علامتیں ہیں، یہ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ان 2 علامتوں کے ذریعے سے ہم دوسروں تک پیغام کیا پہنچاتے ہیں، دوسروں تک پیغام کیا پہنچاتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری علامت ہے۔ جس طرح کا پیغام ہم ان 2 دنوں میں دوسروں تک پہنچائیں گے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، اسی اعتبار سے ہماری کائنات میں پہچان ہوتی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں ان 2 دنوں کو اہمیت دے کر منانا چاہیے، اور جو اس کے شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان 2 دنوں کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہیے۔ تو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث تلاوت کی ہے۔ اس میں مولا فرماتے ہیں کہ پہلی علامت جو ایک مومن کی علامت ہے، فرماتے ہیں 51 رکعہ، کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے، مومن کی پہچان ہے 51 رکعت۔ میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ 51 رکعت کیسے بنتی ہیں اور کس طرح ہم ان کی طرف توجہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ نماز
یعنی اس میں نماز کا تذکرہ ہے کہ مومن کی پہچان نماز ہے. نماز کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، کتنا اس کا مقام ہے، کتنا اس کا رتبہ ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ سب مل کے صلوات پڑھے محمد. اس فرمان پیغمبر اسلام سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. فرماتے ہیں اول ما یحاسبو، کہ قیامت کے دن جس شے کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اللہ کی نماز ہے. اللہ کی نماز ہے، سب سے پہلے اس کا حساب لیا جائے گا. اچھا، صرف حساب لیا جائے گا یا نہیں دوسری عبادات کا، دوسرے اعمال کا بھی اس نماز سے کوئی ارتباط ہے؟ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان قبلت ما سوا وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَا. نماز کی عظمت یہ ہے، اعمال میں، فروعات میں اس کا مقام یہ ہے، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز قبول نہ ہوئی تو کوئی عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ان قبلت ما سوا، اگر یہ قبول ہوئی تو باقی سارے اعمال قبول ہوں گے. اگر نماز رد ہو گئی تو باقی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اس سے میرے محترم سامعین نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام اعمال وہ چاہے نماز، چاہے کیا ہے روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے امر بالمعروف ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے خمس ہو، چاہے تولا ہو، چاہے تبرہ ہو، یہ جتنے اعمال ہیں یہ تب خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جو آپ صدقہ دیتے ہیں، جو آپ خیرات کرتے ہیں، جو آپ عمل کرتے ہیں، جس کو عبادت سمجھ کے آپ انجام دیتے ہیں، یہ تب قبول ہوں گے. اگر نماز قبول ہوئی تو، اگر نماز قبول نہ ہوئی کوئی عمل قبول نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تمام اعمال کی قبولی کا دار و مدار نماز کی قبولی پر ہے. اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے ہمارے نیک اعمال قبول ہو جائیں گے. اب اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آیا نماز کی قبولی کے لیے بھی کوئی شرط ہے یا نہیں؟ توجہ چاہوں گا کہ تمام اعمال کی قبولی کا دار و مدار تو کیا ہے؟ نماز ہے. نماز ہوئی قبول تو سارے اعمال قبول. آیا نماز کی قبول ہونے کی بھی کوئی شرط ہے یا نہیں؟ نماز ہر صورت میں قبول ہے. تو پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے اعمال کا دار و مدار نماز پہ ہے، اور نماز اس وقت قبول ہوگی جب انسان کے دل میں محمد و آل محمد کی ولایت ہوگی. اگر انسان کے عقیدے میں ولایت مولا کائنات، ولایت اہل بیت، امامت اہل بیت نہیں ہے تو پھر نماز بھی قبول نہیں ہے. یعنی نماز کی قبولی کی شرط ولایت آل محمد ہے. ہماری نماز تب قبول ہوگی جب ہمارے دل میں محمد و آل محمد کی ولایت ہوگی. آیا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے. ہماری اپنی کتابیں بھی موجود ہیں اور اہل سنت کی کتابیں بھی موجود ہیں. معجم طبرانی والا کیا ہے، روایت کو لکھتا ہے کہ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس کو جناب نوح جتنی زندگی ملے،
توجہ چاہوں گا، نوح جتنی زندگی ملے وہ ان کی زندگی کتنی تھی؟ جو لکھا گیا ہے وہ ہے 2500 سال۔ کتنی؟ 2500 سال۔ 950 سال تبلیغ کا زمانہ ہے۔ اتنی انسان کو زندگی ملے اور ساری زندگی وہ انسان روزے رکھتا رہے، اور وہ انسان ساری زندگی کی راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اوہ جتنی وہ انسان زکوٰۃ راہ خدا میں دے، اور اس کے بعد رکن اور مقام کے جگہ پر وہ انسان شہید ہو جائے، مارا جائے، پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ سارے اعمال، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، یہ سارے اعمال انسان کی زندگی میں ہوں، لیکن اگر وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے تو پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جنت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یا علی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ تو نماز کی بہت بڑی عظمت ہے، نماز کا بہت بڑا مقام ہے، لہٰذا ہمیں کبھی بھی اس کی نسبت سستی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز وہ ہے جس کو پاک پیغمبر نے پڑھا۔ کس نے پڑھا؟ پاک پیغمبر نے نماز کو پڑھا، اور سارے انبیاء کی تاریخ پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے، کسی نبی کی عبادت کم نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی اتنی عبادت زیادہ ہے بارگاہ توحید میں، اللہ کی بارگاہ میں اتنی عبادت ہے، اتنی نماز ہے کہ اللہ رب العزت کو قرآن میں یہ اعلان کرنا پڑا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرا رسول رات کو اٹھا کر مگر کم اٹھا کر۔ میرے پاک پیغمبر کی نماز کی عظمت کو سمجھیے، سارے انبیاء عبادتیں کرتے رہے، لیکن اللہ نے کسی نبی کو نہیں کہا اے میرا نبی کم عبادت کیا کر۔ کائنات میں ایک ذات پیغمبر ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے اے میرا پیغمبر کم عبادت کیا کر۔ ایسی نماز پڑھی ہے میرے نبی نے۔ اور مولا کائنات کی نمازیں، نماز وہ ہے جس کو علی ابن ابی طالب نے پڑھا ہے، جس کو حسن مجتبیٰ نے پڑھا ہے، جس کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پڑھا ہے۔ جب ہم جن کے اسوہ پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ان کی نمازیں دیکھیں تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ کائنات میں ایک الگ رنگ سے نماز پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام میں۔ آدم سے لے کے آج تک، خاتم تک، آج تک کوئی ایسی نماز کوئی دکھا نہیں سکتی جیسے حسین نے نماز پڑھی ہے، جیسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے نماز پڑھی ہے۔ تو ان ہستیوں کی نمازوں کو اگر ہم دیکھیں تو نماز کی خود بخود اہمیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ نماز کا کیا مقام ہے۔ یہ ایک پہلی علامت ہے مومن کی، 51 رکعت 51 رکعت 24 گھنٹے میں وہ ادا کرتا ہے۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں، 24 گھنٹوں میں 17 رکعت واجب ہیں، باقی سنت ہیں۔ یہ مومن کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ دوسری مومن کی علامت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زیارت الاربعین، مومن کی علامت ہے 40 چیلم کے دن امام حسین علیہ السلام کی وہ زیارت کو جاتا ہے، وہ زیارت کو جاتا ہے۔ یہ مومن کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ زیارت کا معنی کیا ہے؟ عام ہمارے
معاشرے میں اور اصطلاح میں یہ ہے کہ کسی ہستی جس کی وہ تعظیم کا قائل ہے، جو اس کی عظمت کا قائل ہے، اس کی قبر پر جانا زیارت کہلاتا ہے. یہی ہے نا، اس کی زیارت کہلاتا ہے. لیکن عربی گرامر کے مطابق جو اس زیارت کا معنی ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ زائر کس کو کہتے ہیں، زوار کس کو کہتے ہیں؟ زوار اس بندے کو کہتے ہیں. عربی کا گرامر کے اعتبار سے لغوی معنی زیارت کا بتا رہا ہوں. اس انسان کو زائر کہا جاتا ہے جو انسان اپنا رشتہ دنیا سے توڑ کر امام کی طرف متوجہ ہو جائے. حیدری یعنی دنیا سے لا تعلق ہو کر اپنے امام کی طرف توجہ جو کر لے، اس انسان کو زائر کہا جاتا ہے. یعنی اس کی مکمل توجہ جس امام کی ہستی کی زری کے پاس گیا ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہ رہے، صرف وقت اس امام کی طرف جو انسان متوجہ ہو جائے، اس کو زائر کہتے ہیں. اور آیا زیارت اپنی طرف سے ہم کرنے جاتے ہیں یا اس زیارت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ زیارت کرنے کے لیے جاؤ؟ اور کیا اہمیت بتائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا اور زری پہ جانے کا حکم کہاں لکھا ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت اس واقعے سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب نبی مکرم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور جناب بلال عاشق رسول اور مؤذن رسول وہ بھی مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا کہ کیوں جناب بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب ان سے کہا گیا کہ اذان دیا کرو، انہوں نے کہا کہ میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے وہ اذان دینی ہے جس میں حی علی خیر العمل ہے. ان کو وہ اذان قبول نہیں تھی. کہا کہ حاکم وقت کی بایعت کرو، تو جناب بلال نے کہا کہ میں بایعت کیسے کروں جب میں نے غدیر میں علی کی بایعت کر لی ہے؟ علی کی بایعت توڑ کر کسی اور کی بایعت کیوں کروں؟ یا علی، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بایعت توڑ کر میں کیسے کسی اور کی بایعت کروں؟ وہ مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ زیارت کا حکم خود پاک پیغمبر نے دیا، وہ چلے گئے. جب سفر میں تھے، کسی جگہ پہ آرام کر رہے تھے، سو گئے. عالم خواب میں سرور کائنات ملے، کہا بلال دنیا چھوڑ گئی ہے میرے اہل بیت کو، تو نے بھی چھوڑ دیا ہے، کیا تو میری زیارت کو نہیں آئے گا؟ تو کیا میری قبر کی زیارت کو نہیں آئے گا؟ تو اسی وقت جناب بلال نے واپسی کا سفر شروع کیا. تو یہاں میں پوچھنا چاہوں گا، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ خواب میں بھائی بشیر، کہ خواب میں رسول اللہ نے بلال کو زیارت تو کروا دی تھی، اپنی قبر کی زیارت کا حکم کیوں دیا؟ پتہ نہیں میں سوال پہنچا پایا ہوں کہ نہیں، کہ جب زیارت خود اپنی زیارت کروا دی تھی، پھر قبر کی زیارت کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو نبی مکرم یہ حکم دے کر دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح میں سامنے موجود ہوں زیارت کی جائے، اسی طرح میری قبر کی زیارت کی جائے. جو سامنے موجود ہونے کا مقام ہے، عظمت ہے، وہی میری قبر کی زیارت کرنے کا مقام ہے. یا علی، وہی مقام میری قبر کی زیارت کا ہے. یعنی قبر کی زیارت در حقیقت رسول اللہ کی زیارت ہے. قبر کی زیارت
رسول اللہ کی زیارت ہے۔ اور دوسرا جملہ بھی پاک پیغمبر کا آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں من زارنی، جس نے میری زیارت کی، او زارا احد من عطرتی زرتہ یوم القیامہ، جس نے میری زیارت کی اور میری اہل بیت میں سے کسی ایک ہستی کی زیارت کی، کیا مقام دیا ہے رسول اللہ نے کہ جو بھی اہل بیت کی زریوں پر جا کے زیارت کرتا ہے، نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں تو دنیا میں میری اولاد میں سے کسی کی جا کے زیارت کر، تیرا مقام اتنا بڑھ جائے گا، زرتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سلطان الانبیاء، وجہ خلقت کائنات، رحمت العالمین، تیری زیارت کے لیے آؤں گا۔ میں تیری زیارت کے لیے آؤں گا۔ یہ ایک زیارت والے کا کیا ہے؟ مقام ہے کہ پاک پیغمبر اس کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اور ایک اور جملہ اسی زائر کی عظمت کیا ہے، زائر کا مقام کیا ہے؟ حدیث شریف میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اتنا ٹلا میں تو نہیں پڑھ دے پہ جنہیں ٹلی صلوات اسی پہ پڑھ دو۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت، اللہ اکبر یا رسول اللہ، حیدری، پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منادی ہوگی، اینا زوار الحسین، حسین کے زائر کہاں ہے؟ اینا زوار الحسین، حسین کے زوار کہاں ہیں؟ روایت کے جملے ہیں، ہونا یقوم کثیر الناس، کہ بہت زیادہ لوگ کھڑے ہوں گے جو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم حسین کے زائر ہیں۔ اس وقت پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی، خذ بیدہی، اس محشر میں نگاہ کرو اور جس کا جی چاہتا ہے ہاتھ پکڑو اور اس کو جنت میں لے جاؤ۔ حیدری، یہ زوار کا مقام ہے، جس کا جی چاہے۔ روایت کے الفاظ ہیں 80 سے 100 بندے جو گناہگار ہوں گے، اس کی شفاعت کا حق زائر کو دیا جائے گا۔ ایک زائر کا یہ کیا ہے؟ مقام ہے، اس کا اتنا رتبہ مقام دیا جائے گا۔ اور اس زیارت کا کیا مقام ہے؟ جو انسان مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، میں نے آپ کے نانا کی ایک حدیث سنی ہے، اس حدیث کی تصدیق کروانا چاہتا ہوں، اس حدیث کی تصدیق کروانا چاہتا ہوں۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا آپ کے جد بزرگوار نانا کا یہ جملہ میں نے سنا ہے کہ جو انسان حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا، اس کو 7 حجوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ 7 حجوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اس وقت میرے چھٹے آقا نے ارشاد فرمایا 7 حجوں کا نہیں، 70 حجوں کا ثواب۔ اس نے تعجب کیا کہ ابن رسول اللہ 70 حجوں کا ثواب؟ تو میرے صادق امام نے اپنی صادق زبان سے، سچی زبان سے ارشاد فرمایا 70 نہیں 700 حجوں کا ثواب عطا کیا۔ حیدری، 700 حجوں کا
ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس نے جب اس پہ تعجب کیا تو پھر پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا صرف 700 نہیں 70,000 حجوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کو 70,000 حجوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ زیارت ایک ہے، بسم اللہ، کہ زیارت ایک ہے لیکن ثواب مختلف بیان کیے گئے، 7 70 700 اور 70,000۔ ابن رسول اللہ زیارت ایک ہے، یہ ثواب مختلف کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تو میرے صادق امام نے ارشاد فرمایا یہ حقیقت ہے، یہ ثواب مختلف ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، جتنی کوئی معرفت لے کے آئے گا اتنا ہی اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اتنا ہی اس کو اجر و ثواب کیا ہے عطا کیا جائے گا۔ اور معرفت کیا، عارفاً بحقہا، ہر کسی کو یہ ثواب نہیں ملے گا، اس کو ثواب ملے گا جو امام کی معرفت رکھتے ہوئے امام کی جا کے زیارت کرے۔ زیارت 40 کے دن کی زیارت مومن کی علامت ہے۔ اور تیسری علامت، ذاکر صاحب پہنچ گئے ہیں، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، 2 علامتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دیں۔ تیسری علامت الجہر بسم اللہ، کہ بلند آواز سے بسم اللہ کا نماز میں پڑھنا، یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے۔ باقی تو خدا جانے کہ حکمت کیا ہے، لیکن ایک تفسیری روایت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ ہمیں حکم کیوں دیا گیا کہ ہم بسم اللہ کو بلند آواز سے نماز پڑھیں۔ کہ ابن عباس سے کیا ہے، روایت ہے کہ ایک رات مولا کائنات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، تفسیر بیان کرتے رہے، مولا کائنات ساری رات گزر گئی لیکن تفسیر مکمل نہ ہوئی، صبح نمودار ہونے لگی۔ تو اس وقت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، صبح نمودار ہونے لگی ابن عباس، میں تجھے خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد ہے، توجہ چاہوں گا، الحمد ہے، اور الحمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا اور پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با کا نقطہ ہے، اور وہ با کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس با کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہاں پہ پھر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری قرآن مجید کا علم ایک با کے نقطے میں سمو جائے، آ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا علم الہی ایک نقطے میں سما جائے؟ بس ایک جملہ کہوں اور آگے کیا ہے گزر جاؤں؟ ہاں ممکن ہے، کوئی روایت پڑھ کے میں دلیل نہیں دیتا، بس ایک دنیا کی مثال دے کے آپ تک پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ جب انسان مریض ہو جائے، اس سے ایک قطرہ خون کا لیتے ہیں، لیبارٹری میں لے جاتے ہیں، اس ایک قطرے سے اس کے جسم کے اندر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان سب کا علم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک قطرے میں اتنی بیماریاں سمو سکتی ہیں تو پورے قرآن کا علم بھی با کے نقطے میں سمو سکتا ہے، اور وہ نقطہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔
ایدم و خمسون رکعہ، زیارت الاربعین، الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چوتھی چیز ہے التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا، اس کی میں اب وضاحت نہیں کرتا۔ اور پانچویں چیز ہے التعفیر بالجبین، مومن کی علامت یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ مٹی پہ خاک شفا پہ کرتا ہے، وہ خاک شفا پہ کیا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے۔ یہ مومن کی کیا ہے، علامت ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے، میں اب اس کی خاک شفا کی عظمت کو بیان نہیں کرتا جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں آئی ہیں۔ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ٹکی رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ٹکی کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ان سے ایک سوال کر سکتے ہیں، کعبہ کی طرف جب منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، کیا کعبے کو سجدہ کیا جاتا ہے یا کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے؟ اچھا، اگر ہم صرف ایک ٹکی پہ سجدہ کریں تو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے، تو ہم آپ سے یہ سوال کریں گے، آپ کس کس پر سجدہ کرتے ہیں؟ کس کس پر سجدہ کرتے ہیں؟ آپ قالین پہ کرتے ہیں، آپ مصلی پہ کرتے ہیں، اپنی چادر پہ کر لیتے ہیں، جو چیز ملتی ہے اس پر سجدہ کر لیتے ہیں۔ اگر ان سب چیزوں پر سجدہ کرنا شرک نہیں ہے تو خاک شفا پر سجدہ کرنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ خاک شفا کو ہم سجدہ نہیں کرتے، خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ بس زحمت ختم۔ ایک جملہ مصیبت کا اگر آپ کہیں تو پڑھ لیتا ہوں، ورنہ ذاکر صاحب موجود ہیں، وہی کیا ہے مصحف پڑھ لیتے ہیں۔ میں مناسب سمجھ رہا ہوں، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے کہ مصحف جو ہے وہی پڑھ لیں گے، میں مصحف جو ہے وہ نہیں پڑھتا۔ انشاءاللہ اچھے انداز میں آپ کو بہتر انداز میں مصاحب جو ہے ذاکر صاحب جو ہے وہ سنائیں گے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے پھر مناسب نہیں ہے مہمان کو زحمت دینا۔ مل کے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جڑے اج جی باہروں بھی تشریف لاو، اور جناب کے سامنے نہایت ساڈے واجب احترام جناب سید امداد حسین شرازی صاحب تشریف فرما نیافت